بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی دنیا کے معزز دوست، میں ہوں وکیل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے اور جس رفتار سے ہم اپنی عقل کے بلبوتے پر اس کائنات کو سمجھتے ہوئے سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، ہماری ہر دریافت ہمیں دین اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ حالیہ دریافت میں بھی سامنے آیا ہے، جس کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی سچائی سامنے آ رہی ہے۔ یہ دریافت اس قدر بڑی ہے کہ اس کو دریافت کرنے والے ماہرین خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اسے جوڑنے سے روک نہیں سکتے۔ اس کا بے ساختہ جواب یہی تھا کہ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ دریافت کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں کس چیز کی پیشگوئی کی گئی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیلات بات کریں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شب معراج پر اپنے پاس بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش تک پہنچے۔ وہاں پر دونوں محبوبوں کے درمیان جو بات ہوئی تھی، ہم اسے اتنا ہی جانتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات ہوئے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ سفر کیسا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سفر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہیں پر کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کا تجسس اور جوش و جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ براق جیسی تیز رفتار سواری پر آسمانوں اور خلاؤں کے پار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور جا رہے تھے تو اس سفر کی آواز کیسی تھی؟ یہ سوال اپنے آپ میں ایک نہایت سعادت کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ہر سفر کی ہر تفصیل کو جاننے کی بہت شوقین تھے اور وہ اپنی عقل میں آنے والے ہر سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اللہ رب العزت نے تمام حاجات ہٹا دی تھی۔ اس سوال کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے خلا میں اور آسمانوں میں کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پر 4 انگلیوں جتنی جگہ باقی ہو اور وہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ کے لیے بے شمار فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اور ان تمام فرشتوں کا کام اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر جا رہا تھا اور میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی تو تمام کے تمام آسمان ایسے لرز اٹھے جیسے کہ ابھی گرج گئے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مضبوط اور بڑے آسمان کیسے چڑک سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ جب وہ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں اور خالق کائنات کی حمد بیان کرتے ہیں تو ان کی آواز سے آسمان چٹکنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا۔ چند سال قبل سائنسدان یہ سوچتے تھے کہ خلا میں چونکہ کسی قسم کا کوئی معنی مادہ موجود نہیں ہے جس میں آواز سفر کر سکے تو وہاں پر کسی چیز کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات آج بھی سچ ہے کہ ہم خلا میں جائیں تو ہم وہاں پر کسی قسم کی آواز نہیں سن سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خلا میں کسی بھی قسم کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے جس سے آواز گزر سکے تو وہاں پر کسی آواز کا سننا ناممکن ہے۔ اگر خلا میں آواز سنائی دے سکتی تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سیارے ستاروں کے گرد بہت تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں۔ خود ہمارا سورج جس میں ایک سیکنڈ میں خربوں ٹون مادہ جلتا ہے اور زوردار دھماکوں سے ہائیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کی آواز کس قدر بلند اور خوفناک ہوگی۔ اس طرح سے ہمارے ملک کی اور گلیکسیز میں اگر آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا، اس میں اربوں خربوں ستارے موجود ہیں اور ان کے گرد خربوں کی تعداد، ان کی آواز کیسی ہوتی؟ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی اور ہم جتنے بھی ستارے اور سیاروں کو جانتے ہیں ان کی فریکوینسیز کا بغور مشاہدہ کیا۔ پھر ایک مرصوبہ
कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उन फ्रिक्वेंसीज को उस तरह डाला गया कि हमें दिखाई जाने वाली फ्रिक्वेंसीज जिनमें सितारे अपने मादे को एनर्जी और रोशनी में तब्दील कर रहे थे। यूं साइंसदानों ने अखलाक की आवाज़ को रिकॉर्ड किया। हम आपके साइंसदानों की रिकॉर्ड करदा अखलाक आवाज़ सुनते हैं। दोस्तों, आपने सुना है कि आवाज़ कैसी है, बहुत बुलंद बाला और एक दरहम में गूंजी हुई आवाज़ जिसे शुमार लोग मिलकर कोई तस्बीह कर रहे हों। जब साइंसदानों के उस ग्रुप ने जिसने इसकी तस्दीक की बुनियाद रखी उस आवाज़ को सुनना, तो उसमें से एक साइंसदान एक इख्तियार बोला, यह तो ऐसे महसूस होता है जैसे मज़हबी किताबों में लिखा है कि फरिश्ते मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। ये बयान है साख्ता था और ये बयान वाकई हकीकत पर मुश्तमिल भी है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने सफ़र मिराज की दास्तान में पूरी तरह से तफसील से बता चुके हैं। नाज़रीन, ये दरियाफ्त इस कदर हैरत अंगेज़ है कि साइंसदान सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कायनात जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाज़ से महरूम कर दिया, ये किस कदर बड़ी नेमत है। साइंसदानों ने जब सूरज का मुशाहदा किया और सूरज की मुशाहदा करदा फ्रिक्वेंसीज की उसी सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज़ में क्राफ्ट किया, तो ये उस कदर खौफनाक और तेज़ आवाज़ थी कि साइंसदानों ने बेख्तियार इस पर एक कायनात के खालिक का शुक्र अदा किया जिसने उस खला को आवाज़ के गुजरने का रास्ता नहीं दिया। साइंसदानों का कहना है कि अगर खला में से आवाज़ गुजर सकती तो सूरज की आवाज़ ही कदर खौफनाक और भयानक है कि इसकी आवाज़ की वजह से ज़मीन पर किसी किस्म की ज़िंदगी मौजूद ना रह सके। हवाले से साइंसदान का ये भी कहना है अगर कभी भी कोई ऐसा हादसा हुआ कि खला में कोई ऐसा मादा वजूद में आ गया जो आवाज़ की ट्रांसमिशन कर सके, तो सूरज की भयानक और खौफनाक आवाज़ की वजह से ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार अशिया फौरी तौर पर मौत का शिकार हो जाएंगी। नाज़रीन कराम, यह था साइंस का मुशाहदा। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हम जानते हैं कि जब क़यामत का मरला आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हाथ में सोत थामे सूर फूकेंगे और उसकी आवाज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात को उस कबल कर देंगे कि उसकी आवाज़ पूरी कायनात में ट्रांसमिट हो सकेगी। हम जानते हैं कि कसूर की आवाज़ से ज़मीन फट जाएगी, समुद्रों में आग लग जाएगी और पहाड़ फट कर रूई के गालों में तब्दील होंगे। इससे ये बात साबित होती है कि यह कायनात खुद बखुद नहीं बड़ी बल्कि को बनाने वाला खालिक और मालिक मौजूद है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस कायनात को अपने हुक्म से पैदा फरमा किया और वही उस पूरी कायनात का मालिक है। जज़ाकल्लाह।